اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 سے 9 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ النحل مکی ہے، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے قریب کے زمانے میں اس کا نزول ہوا، جیسے اس سے پہلی سورت کا بھی نزول ہجرت کے قریب کے زمانے کا ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو اس آیہ کریمہ میں شہد کی مکھی کا اور اس سے حاصل ہونے والے شہد کا تذکرہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے. کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل کے طور پہ بیان فرمائیں گے. تو اس کا ذکر وہیں جہاں نحل کا ذکر آئے گا وہیں انشاءاللہ کیا جائے گا. مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس کے مضامین بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح وہی 4 مضمون ہیں: اللہ کی توحید، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن حکیم کی صداقت اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں تفصیلات. لیکن اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں انذار کا مسئلہ شروع ہی سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی منکرین کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا. پچھلی صورت میں ہوا تھا نا، قل انما انا نذیر مبین، آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی طرف سے نذیر مبین ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا. تو یہاں شروع ہی سے اس ڈرانے کا ذکر شروع ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بعض صورتوں کا آغاز اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کی حمد سے ان کا آغاز ہے. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الانعام الحمدللہ، سورۃ الکہف وہ بھی الحمدللہ سے، سورہ سبا، سورہ فاطر یہ بھی الحمدللہ سے. بعض صورتیں اللہ کی تسبیح سے شروع ہیں، سبح للہ یسبح للہ. بعض صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہیں. اس صورت کا آغاز بلا تمہید کے ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی بغیر کسی تمہید کے اللہ کا حکم آ گیا. اور اس صورت میں حلت اور حرمت کے مسائل کا بھی ذکر ہوگا، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں. اور ملت ابراہیمی کا تذکرہ بھی اس کے آخر کے رکوع میں ہوگا. اس کے علاوہ اور کئی مسائل پر روشنی پڑے گی. تو بہرحال یہ سورۃ النحل مکی ہے اور اپنے مضامین کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ کا حکم آ گیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی قیامت بس آئی ہوئی سمجھو۔ حکم سے یہاں یعنی قیامت کا وقوع یا مخالفین پر اللہ کے عذاب کا وقوع، یعنی جس کے بارے میں ان کو شک ہے کہ عذاب ہوگا نہ ہوگا، اور جس کے بارے میں یہ انبیاء کرام سے کہتے تھے کہ آپ خامخواہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر ہے تو لاؤ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو تم مانگتے ہو اس کو آیا ہوا سمجھو۔ تو واقعہ تو یہ کہ آیا بھی نہیں ہے، خبر ہی دی جا رہی ہے، جس کے لیے مناسب لفظ کیا ہے؟ یاتی امر اللہ، اللہ کا حکم آئے گا۔ لیکن یہاں ماضی کے صیغے سے ذکر کیا کہ آیا، آ گیا، آ چکا۔ یہ بھی قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ جو چیز یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے سے ذکر فرماتے ہیں، اگرچہ ہوئی نہیں ہے، ہوگی مستقبل میں، لیکن ماضی کے صیغے سے اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا وقوع یقینی ہے، اور یوں سمجھو کہ وہ واقعہ ہو ہی چکی ہے۔ واقعہ کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے تو جیسے ہو چکا ہے، تو اس لیے کئی ایک آیات میں یعنی مستقبل میں ہونے والی چیز کو ماضی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی امر اللہ سے مراد قیامت ہو تو بھی آئی تو نہیں نا، آئے گی، یا مخالفین پر اللہ کا عذاب ابھی آیا تو نہیں نا، آئے گا، لیکن صیغہ اس کے لیے ماضی کا ہے، یعنی اس کا وقوع یقینی سمجھ لو، اس کو آیا ہوا سمجھ لو۔ تو عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، آیا ہوا سمجھو۔ فلا تستعجلوا، اس کو مانگنے میں جلدی نہیں کرو، انبیاء سے مطالبہ نہیں کرو کہ لاؤ، جی وہ آیا ہے سمجھو، وہ تو ہوگا ہوگا، اپنے ٹھیک وقت پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ اس کو لانے والا کسی کمزوری میں مبتلا نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے، اور وہ پاک ہے اس سے کہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ عذاب آ چکا، اور اللہ تعالیٰ اس کو لانے میں قادر ہیں، وہ ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ بلند و بالا ہیں ان چیزوں سے جن کو مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی شرکیہ باتوں سے، شرکیہ اعمال سے، یا ان کے خود ساختہ معبودوں سے اللہ بہت بلند ہے، اس تک یہ باتیں جاتی ہی نہیں ہیں، پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ تو قدرت کاملہ کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا ذکر کرتے ہیں جس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں روح دے کر اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں روح دے کر اپنے حکم سے۔ روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم یعنی ایک روح تو وہ ہے نا جس کے بلبوتے پر ہر جاندار زندہ ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور جب وہ روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ جاندار مر جاتا ہے۔ ایک تو وہ روح ہے، اور ایک قرآن حکیم روح ہے۔ سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح نازل کی ہے، اور یہاں بھی فرمایا کہ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، تو دونوں آیتوں میں روح سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اب قرآن حکیم کو روح کہنا اور اس کا نام روح رکھنا تو وہ یہ قرآن حکیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، روح۔
اس کی مناسبت جاندار کی روح کے ساتھ کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ جیسے حیوانی روح یا انسانی روح کی وجہ سے جسم زندہ ہوتا ہے، تو قرآنی روح کے ساتھ روح زندہ ہوتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی زندگی کا ایک سبب ہے، یہ بھی زندگی کا، اگر قرآن اور اس کی تعلیمات نہ ہو تو روح مردہ ہوتی ہے، روح مر جاتی ہے۔ یعنی وہ روح جسم کو تو چلاتی ہے لیکن خود وہ اور اگر قرآن حکیم آ گیا اور اس کا ایمان ہو گیا اور اس کی تعلیمات کے مطابق انسان کی زندگی چل پڑے تو اس کی روح زندہ ہوتی ہے۔ تو یہ روحانی حیات کی روح ہے، یہ روحانی زندگی کی روح ہے، وہ دوسری جسمانی روح ہے، یہ روحانی روح ہے۔ یہ ہے مناسبت۔ قرآن حکیم میں روح کا لفظ ان دو کے علاوہ اور معنوں میں بھی آیا ہے۔ ایک روح کا لفظ حضرت جبریل امین کے لقب کے طور پہ بھی آیا ہے، روح القدس، روح القدس، یہ جبریل امین ہے۔ اور قرآن حکیم میں چوتھے نمبر پہ روح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، روح اللہ، روح اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت کاملہ سے فرشتے کی نفخ اس کے پھونک سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا لقب بھی روح اللہ ہے۔ تو جبریل امین کا لقب، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ، اور قرآن حکیم کا ایک نام روح اور ایک روح وہ جو جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ تو ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں روح دے کر، یعنی قرآن دے کر، وحی دے کر، اور فرشتے خود روح لے کر نہیں آتے، من امرہ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور پھر یہ روح اور یہ وحی، یہ نہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کسی کو آ کر دے جاتے ہیں، نہیں، اعلیٰ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو منتخب کرتے ہیں، چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے، تو فرشتے اسی کے پاس آ کر یہ روح پہنچاتے ہیں، یہ وہی اسی کے پاس پہنچاتے ہیں۔ تو یہ رسالت کا حوصلہ بھی ہو گیا۔ اور یہ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ رسالت کا منصب کوئی کسبی چیز نہیں، کوئی جد و جہد سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، محنت اور کاوش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آدمی کوشش کر کے نبی بنے، علم حاصل کر کے یا کوئی عملی زندگی میں آگے بڑھ کر نبوت کا مرتبہ، تو نہیں، یہ اپنی جد و جہد اور کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں۔ اعلیٰ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے نبوت کے منصب کے لیے چنتا ہے، تو وہ صرف نبی وہی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پڑھ لکھ کر یا کوئی عمل کر کے یا کوئی اور طریقوں سے یہ منصب نہیں ملتا، یہ خالصتاً اللہ کا چناؤ اور اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ رسالت کہاں رکھنی ہے، رسالت کا منصب کہاں رکھنا ہے، کس کو دینا ہے، اللہ جانتے ہیں، اس کے علم میں ہے۔ اور سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود چنتے ہیں فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے رسول۔ تو رسالت کا منصب صرف دو مخلوقوں میں ہے، فرشتوں میں ہے یا پھر انسانوں میں، اور کوئی تیسری مخلوق ایسا نہیں کہ جس میں رسالت اور نبوت ہو۔ فرشتوں میں صرف رسالت ہے، اور ان کی رسالت اتنی ہے کہ وہ اللہ سے پیغام لے کر انسانوں کے رسول تک پہنچا دے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیوٹی ان کی نہیں، کیونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو ان کی ڈیوٹی میں اتنا ہی ہے کہ اللہ سے پیغام وصول کریں
اور انسانوں میں جو رسول یا نبی ہے اس تک پہنچا دیں. بس اس پیغام کو آگے لوگوں میں پہنچانا اور عملی زندگی سے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا اور لوگوں کو اس پیغام کے مطابق چلانا، یہ سارا کام اور ساری ڈیوٹی پھر اس رسول اور نبی کی ہوتی ہے جو انسانوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تیسری کوئی قوم نہیں، جنات ہوں یا اور اللہ کی مخلوق ہے، اس میں یہ سلسلہ نہیں. اور اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ یستفی، ہر فرشتہ یہ کام نہیں کر سکتا اور ہر انسان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے چناؤ سے ہوتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبوت دینی ہے، کس کے پاس وحی بھیجنی ہے. تو روح کے یعنی قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ انذروا، مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام رسول اعظام جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. قرآن کے نزول کا مقصد، اس روح کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جیسے پچھلی صورت میں بھی گزرا تھا جی، تو اس میں بھی اس کا اعادہ ہے انذروا، کہ لوگوں کو ڈرائیں. اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، اپنی غلط رستے سے وہ سیدھے رستے پہ نہ آئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب دنیا میں اور آخرت میں، یا دنیا میں کسی صورت میں بچ کے تو آخرت میں لازماً اس عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. انذروا، کہ وہ انبیاء کرام ڈرائیں اور لوگوں کو بتائیں اللہ لا الہ الا انا فاتقون. پیغام یہ ہے، اور اس پیغام کو قبول نہ کرنے کی صورت میں ان کو ڈرائیں. پیغام یہ ہے انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں میرے سوا. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی معبود نہیں میرے سوا. فاتقون، سو اے لوگو مجھ سے ہی ڈرو اور میرا کہا مانو. یہ ہے مقصد قرآن حکیم کے نزول کا، کہ لا الہ کا پیغام نشر کیا جائے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے غیظ و غضب سے اور اس کے عذاب سے ڈرایا جائے. یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا مقصد. تو دیکھیے یہ توحید بھی ہوگی، رسالت بھی ہوگی، اور قرآن حکیم کا تذکرہ بھی ہو گیا، اور انذروا کے اندر معاد کا بھی ذکر ہو گیا. انذروا یعنی ڈراؤ، آخرت سے ڈراؤ، یوم حساب سے ڈراؤ. جی، کیونکہ مستقل عذاب، کامل ترین عذاب وہ آخرت میں ہوگا، دنیا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جی، تو یہ ساری باتیں 2 آیتوں میں ہوگی. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ آخری آیت میں اور آیت کے آخری حصے میں توحید کر کے لا الہ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس پر دلائل، تو یہاں 2 دلیلیں ہیں، ایک آفاقی اور ایک انفسی یا نفسی. ایک آفاقی یعنی کائناتی دلیل، ٹھیک، اور دوسری خود انسان کا اپنا وجود بھی دلیل ہے اللہ کی توحید کی، اور پوری کائنات بھی توحید ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کی یہ شان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو سچ کے ساتھ پیدا کیا، یا یوں کہیں کہ اظہار حق کے لیے پیدا کیا، کہ کائنات کی ہر چیز سے حق کا ظہور ہو رہا ہے. اور حق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. حق سچ کو بھی کہتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی حق ہے، حق المبین. تو آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی برحق پیدا کیا، بے مقصد نہیں، با مقصد پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا ہے. اور مقصد کئی ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد
اللہ کی معرفت ہے کہ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کو پہچانا جائے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ باقی اور مقاصد بھی ہیں، تو یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، فضول چیز نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار حق کے لیے ہے، اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہیں ان چیزوں سے جو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شراکت سے بلند و بالا ہیں۔ تعالی عما یشرکون، یہ دوبارہ اوپر کی آیت کا اعادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ انفسی دلیل، خود انسان کا وجود اللہ کی قدرت پر دلیل ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا جو ثمرہ ہے، جو پھل ہے پوری کائنات کا۔ انسان کائنات کا مقصد ہے، کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان مقصد ہے، کائنات کا پھل ہے، خلاصہ ہے جی۔ اس لیے خود انسان سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کی قدرت کی۔ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار خود انسان ہے۔ جیسے سورہ ذاریات میں فرمان لگا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میری قدرت کے دلائل تو تمہارے وجود میں بھی ہے، تم ذرا دیکھتے بھی، ذرا خود کو جھانک کے دیکھو، اوپر دیکھو کائنات کو اور اپنی کائنات کو جی۔ کہتے ہیں أَتَحْسَبُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ أَتَحْسَبُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمٌ الْأَكْبَرُ، تو اپنے آپ کو چھوٹا جسم سمجھتا ہے، حالانکہ عالم اکبر سمٹ کر تیرے اندر آیا ہوا ہے، پورا عالم اکبر تیرے اندر سمٹ کے آیا ہوا ہے۔ تو ایک عالم اکبر ہے اور تو اس کا مختصر سا اس کی تصویر ہے، جو کچھ کائنات میں ہے وہ تجھ میں ہے۔ تو خلق الانسان من نطفہ، انسان کو پیدا کیا قطرہ آب سے، پانی کے بوند سے، پانی کی بوند سے۔ پانی بھی کوئی زمزم کا نہیں جی، پانی بھی کوئی اسپرنگ جی، اور کوئی اعلیٰ اور نفیس پانی نہیں، یعنی ایسے پانی سے من ماء مہین، بے قدر، لائق توجہ ہی نہیں، قابل نفرت جی۔ اگر کسی کے بدن سے وہ نکل جائے بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، پورے بدن کو دھونا پڑتا ہے جی۔ کراہت محسوس کرتا ہے آدمی جب تک کہ غسل نہ کر لے، اور وہ عبادت کے قابل نہیں رہتا یہاں تک کہ یاد سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ بے وضو تو کر سکتا ہے لیکن جس سے وہ نکل جائے تو یاد سے بھی نہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتا، مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے پانی سے حضرت انسان کی تخلیق تو شاہکار ہوا نا۔ کسی دھات سے بنایا ہوتا، سونے چاندی سے، یاقوت و جواہر سے، تو پھر تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی نا، مادہ اچھا تھا، چیز اچھی بن گئی۔ یا مادہ انتہائی ناقص اور بنایا اس سے اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو عزت اور کرامت کا تاج پہنا دیا، ساری مخلوق اس کو برتری عطا فرما دیجیے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نمونہ ہے، جس کے حسن و جمال کی بھی اللہ قسم اٹھاتے ہیں، اس کی تخلیق کی قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ کو پسند ہوا، جو ڈھانچہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، انسان کو اس ڈھانچے میں ڈالا ہے۔
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ایک طرف تو انسان کی تخلیق کہ انتہائی معمولی چیز سے انتہائی قیمتی چیز بنائی، اور دوسری طرف اسی انسان کو دیکھیے ذرا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک یہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا ہمارے بارے میں، ہمارا شکر ادا کرتا، ہمارے سامنے دست بدعا ہوتا، سر بسجود ہوتا، حمد و ثنا کرتا، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے ایسے ناشکرا نکلا کہ ہمارے ہی حق میں خصیم مبین کھلم کھلا جھگڑا بن گیا، شرک پہ دلائل دے رہا ہے، خود توحید کی دلیل ہے، خود سراپا توحید کی دلیل ہے، اور بات کیا کر رہا ہے؟ شرک پہ دلائل دے رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو دیکھیے ذرا، تو دو دلیلیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور دلائل بھی دیتے ہیں جو انسان ہی سے متعلق ہیں، یعنی انسان ہی کی خدمت پر معمور کچھ ایسی مخلوقیں ہیں، یوں تو پوری کائنات ہی انسان کی خدمت پر معمور ہے، اور انسان مخدوم کائنات ہے، اور کائنات خادم انسان ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جن سے براہ راست انسان خدمت لیتا ہے، براہ راست، ٹھیک ہے نا، اور اس سے انسان کے کئی فوائد وابستہ ہیں، لیکن قوت اور طاقت کے لحاظ سے دیکھیے تو وہ چیزیں انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے سامنے ایسا عاجز کر دیا ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے ان سے فوائد حاصل کرتا ہے، ورنہ ان میں سے ایک بھی بگڑ جائے تو انسان کی خیر نہیں، جی وہ کیا ہے؟ والانعام، اور چوپائے، انعام ہر چوپائے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مخصوص چوپائے مراد ہیں جن کے 8 یعنی 4 جوڑے ہیں اور 8 ان کی قسمیں ہیں، جن کا سورہ انعام میں ذکر ہے، اور دوسرے کے بھی ثمانیۃ ازواج، سورہ انعام میں ثمانیۃ ازواج یعنی 8 ہیں جوڑی، من الضان اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، 2 بھیڑ نر اور مادہ، 2 بکری نر اور مادہ، 2 گائے اور بیل نر اور مادہ، اور بقر کا لفظ کیونکہ بھینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے گائے اور بھینس دونوں بقر ہیں، تو ہمارے لحاظ سے تو وہ الگ ہو گئے، لیکن بقر کے لفظ میں دونوں ہیں، بقر گائے کو بھی کہتے ہیں اور بھینس، تو وہ بھی دونوں نر مادہ، اور اونٹ نر اور مادہ، یا انعام سے یہی مراد ہے، یعنی وہ جو لوگوں سے مانوس ہیں اور لوگ ان سے مانوس ہیں، پالتو جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، جن کو لوگ پالتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی تو انسان کی خدمت کے لیے ہرن ہے، جی نیل گائے ہے، جنگلی گدھا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی قسم کے حلال جانور ہیں، لیکن وہ مانوس نہیں، وحشی ہیں، دور بھاگتے ہیں، ان سے ہر وقت ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جی لیکن یہ تو پالتو بیچارے مسکین جانور، جی لیکن وجود میں اور قوت میں دیکھیے، اگر ایک بھیڑ بگڑ جائے تو خیر سے پورا مجمع بھاگ جائے گا اس سے، ہاں جی، اور پھر بکری اس سے زیادہ سینگوں والی، اور پھر گائے ماشاءاللہ، بیل اس سے زیادہ، اور بھینس بھینسا، اور پھر اونٹ، اور اونٹ کی دشمنی تو مشہور ہے، دشمنی نہ کرے تو آپ کا معصوم بچہ نکیل ہاتھ میں لے لے تو اتنا بڑا بھاری بھرکم لمبا تڑنگا اونٹ اس کے پیچھے گردن جھکا کے چل پڑے گا، ایک نہیں، اس کی دم کے ساتھ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، تو ایک پوری قطار ریل گاڑی کی چل پڑے گی ایک بچے کے ہاتھ سے، تو مسکین اور تباہ تو بیچارہ اتنا ہے، جی لیکن کہتے ہیں جب بگڑ جاتا ہے نا تو پھر، ہاں جی
پھر انتقام لیے بغیر چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو یہی حال باقیوں کا ہے. تو ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو تو ان کو تمہارے سامنے عاجز کس نے کیا ہے؟ تمہاری بس کی بات ہے نہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور یہ چوپائے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تم ان کے لیے نہیں ہو. گاؤ ماتا، گاؤ ماتا، گاؤ ماتا کے لیے نہیں ہو، گاؤ ماتا تمہارے لیے ہے. انسان بھی الٹا ہے، جب کھوپڑی الٹی ہوتی ہے جی، اور جب اللہ سے باغی ہوتا ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے، پھر یہ حال ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لکم، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارا خادم ہے، تم ان کے مخدوم ہو، تم مخدوم کائنات ہو، کائنات تمہاری خادم ہے. سورج تمہارا خادم جی، چاند تمہارا، ستارے سیارے، ارض و سما، ندی نالے، ہر چیز تمہاری خادم ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں، یاد رکھو، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، چوپائے اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے. فِيهَا دِفْءٌ، ان چوپاؤں میں ایک تمہارا فائدہ جو وابستہ وہ یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. دفء، گرمی کا سامان ہے. یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی اون سے، جن کی پشم سے تم گرم لباس بناتے ہو. موسم سرما میں استعمال ہونے والا یہ کمبل کہاں سے بنتے ہیں جی، اور یہ آپ کی بنیان کہاں سے بنتی ہے، اور اس طریقے سے باقی کئی گرم قسم کے کپڑے جو ہیں ان کی اون سے بنتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کی کھالوں سے مستقل آپ جیکٹ بناتے ہیں، موزے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، گرمی کا سامان. وَمَنَافِعُ، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں کئی قسم کے منافع ہیں. یہ اختصار سے باقی تمام منافع کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ان میں کئی قسم کے اور منافع ہیں. مثلا یہ دودھ بھی دیتے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دودھ بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کی غذا میں شامل ہے. اور زندگی کے کسی مرحلے میں آدمی اس غذا سے مستغنی نہیں ہوتا. دودھ ایک ایسی شاندار غذا اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. اور خود دودھ کا خروج مستقل اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جو آگے چل کے صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک دلیل کے طور پہ بیان فرمائیں گے جی. خود دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین فرث و دم، سرخ خون اور گوبر کے درمیان سے. پیٹ کے اندر سے آتا ہے نا، تو پیٹ میں ایک طرف گوبر پڑا ہوا ہے، ایک طرف خون گردش کر رہا ہے. ان دو ناپاک چیزوں کے اندر سے انتہائی پاکیزہ، خوش ذائقہ، خوش رنگ کون نکالتا ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. لبنا، دودھ، خالصا، بالکل خالص جی. نہ گوبر کے اثرات ہیں جی، نہ خون کے اثرات ہیں، نہ ان کی بو ہے، نہ ان کے اجزاء ہیں جی. اور سائغن، منہ میں ڈالو تو ایک دم ہی بغیر رکاوٹ کے اندر چلا جائے، تھوڑی طور پہ غٹ غٹ کر پی لے. آپ کی پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ، خوش رنگ. یہ کون نکھار کے نکالتا ہے؟ وہ تو خالص دیتے ہیں، ہم پھر پانی ملا دیتے ہیں. ہم وہ ہمارے ہاں
ہمارے علاقے میں تھا، وہ قسمیں اٹھاتا تھا، اللہ کی قسم میں دودھ میں پانی نہیں ملا، اور بالکل وہ نظر آتا تھا کیسی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم نہیں۔ کسی نے کہا بے وقوف آدمی، دودھ پر پانی نظر آ رہا ہے اور قسمیں اٹھاتا کہ اللہ کی، اس نے قسم تو بجا ہے، میں پانی کا انکار نہیں کرتا لیکن میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا تو میری قسم ٹھیک ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ پہلے پانی رکھ کر اوپر سے دوبارہ ہم جو ہے نا، ہم ملاوٹ کرتے ہیں اور اللہ بغیر ملاوٹ کے دیتے ہیں، اور اللہ ہر نعمت بغیر ملاوٹ کے دیتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز میں ملاوٹ کر رکھی ہے، تو جیسے وہ ہر چیز خالص دیتے ہیں ہم سے بھی خالص مانگتے ہیں، اور ہم ملاوٹ کی کوئی چیز پیش کریں گے تو ہمارے منہ پہ مار دیں گے قیامت کے دن، اور فرمائیں گے کہ جس کے لیے کیا ہے نا، جس کو خوش کرنے کے لیے کہ جا کر اسی سے جزا مانگو، میرے لیے کوئی خالص چیز آئی تو جزا دوں گا، ملاوٹ والے عمل میں جزا نہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ان جانوروں کے منافع میں سے ایک کیا ہے؟ دودھ، جو بچے سے لے کر جوان بوڑھا سارے ہی پیتے ہیں، انتہائی خوش ذائقہ غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال کرو، کھانا کھاؤ جی، پانی پیو، پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ، جو بھی، تو دعا مانگا کرو، اللہم بارک لنا فیہ جی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا، یعنی ایک تو الحمدللہ ہے نا، وہ تو ہے، پھر یہ بھی ہے اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ اس غذا میں برکت عطا فرما، اس سے اچھی غذا اور کھلا، اس لیے کہ ہر غذا سے اچھی غذا ہے، ہر غذا میں سے اچھی غذا ہے، لیکن جب دودھ پیو تو پھر دعا یوں کرو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ میں ہمارے اس میں برکت عطا فرما اور مزید دودھ پلا، یا یہ نہیں کہ اشربنا خیرا منہ، اس سے اچھی مشروب پلا، اس لیے کہ حضور فرما کہ اس سے اچھی غذا نہیں ہے، تو اس سے اچھی غذا کی دعا نہیں مانگو، اس میں اضافہ مانگو، اور باقی ہر غذا میں اس سے بہتر کا سوال کرو کہ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کو کھانے پینے کی چیز ہدیے کے طور پہ دی جاتی تو طبیعت چاہتی تو لے لیتے تھے، طبیعت نہیں چاہتی تو چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن دودھ کا ہدیہ کبھی آپ نے واپس نہیں کیا، جی چاہے نہ چاہے، جگہ ہو نہ ہو، اس کو ضرور قبول فرماتے تھے، اور خوشبو کا ہدیہ بھی کبھی رد نہیں کیا۔ جی حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں ایک مسئلہ پیش ہوا، صحابہ کو درپیش ہوا کہ آج 9 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں۔ یوم عرفہ نفلی روزے کے لحاظ سے ایک بہترین دن ہے نا، بہت بڑا دن ثواب ہے، لیکن یہ معلوم کریں کہ آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں۔ آپ حضور سے جا کے پوچھیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، ہم تو دھڑلے سے پوچھ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام تو بڑے ہی مؤدب تھے، ہمت نہیں کہ حضور سے پوچھیں ڈائریکٹ جا کر، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، پوچھ بھی سکتے تھے لیکن نہیں۔ تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، تو ان سے کہا کہ ان کا پتہ مجھے بھی نہیں لیکن پتہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا بھی میں پتہ کرتی ہوں۔ انہوں نے برتن میں دودھ ڈالا اور حضور کے لیے بھیج دیا۔ تو جب دودھ پیش کیا گیا تو حضور نے نوش فرما لیا، کیونکہ وہ تو آپ واپس نہیں کر سکتے، پانی ہوتا تو شاید جی نوش کر لیا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ آج آپ کا روزہ نہیں۔
انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ اگر روزہ نہ ہوا تو ضرور حضور اس کو نوش فرمائیں گے، کیونکہ آپ دودھ کا ہدیہ واپس نہیں کرتے تھے۔ تو ان جانوروں میں ایک بڑا فائدہ کیا ہے، یعنی دودھ۔ اس کے علاوہ ان کی کھال کام آتی ہے، جیسے آپ کو ذکر کیا، ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں، اور کئی قسم کی چیزیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور فوائد کے علاوہ گوشت بھی کھاتے ہو۔ تو دیکھو یہ جانور سورہ یاسین میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی دست قدرت سے یہ جانور بنائے، ان کے بنانے میں تمہاری کوئی کارکردگی نہیں ہے، ہم نے اپنے دست قدرت سے جانور بنائے اور مالک تم کو بنا دیا۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تم کہتے میری بھینس ہے، میری بھیڑ، میری بکری ہے، بنایا کس نے؟ ہاں، تو ہم نے بنایا، مالک تو نے بنا دیا۔ تو ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہم کہتے جی میری ہے، تو وہی کہاں ہے؟ جس نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو، جس نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ جی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان چوپاؤں میں، ان پالتو جانوروں میں جہاں یہ فوائد ہیں وہاں تمہارے لیے اس میں جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، خوش منظری بھی ہے۔ جب تمہارے گھروں سے قطار میں جانور نکلتے ہیں تو کتنا اچھا منظر پیش کرتے ہیں، تم بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہو۔ ہاں؟ مختلف رنگوں کے جانور جب نکلتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو کتنا اچھا منظر پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جمالیات کے دو وقت ہیں، حین تریحون وحین تسرحون۔ جی جس وقت تم ان کو چرا کے واپس لاتے ہو اور جس وقت چرنے کے لیے لے جاتے ہو، تو بالخصوص ان دو وقتوں میں کتنا اچھا منظر ہوتا ہے، اور مالک مکان نظارہ کرتا ہے جب جا رہے ہوتے ہیں قطار میں، جب آ رہے ہوتے ہیں قطار میں، اور جب چراگاہ میں ہوتے ہیں تو وہ الگ منظر ہے۔ تو یہاں دو وقتوں میں ان جانوروں کے جمال کا اللہ نے ذکر کیا، اور ذرا ترتیب ہمیں ذرا الٹی سی لگ رہی ہے کہ جانے کا ذکر پہلے کرنا ہوتا چاہیے اور آنے کا بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنے کا پہلے کیا اور جانے کا بعد میں۔ حالانکہ جاتے تو پہلے گھر سے، آتے بعد میں، پر یہاں یہ ہے کہ آنے کا پہلے کیا اور جانے کا بعد میں۔ تو اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جمال آتے وقت ہوتا ہے وہ جاتے وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب جانور اپنی جگہ سے کھولے جاتے ہیں نا تو وہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گوبر ہے، پیشاب میں ان کا جسم لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ کون سا غسل دے کے آپ دیکھتے ہیں جانوروں میں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ بھوکے بھی ہوتے ہیں، جی تو اتنا اچھا منظر جاتے وقت نہیں ہوتا، لیکن دن بھر جب چراگاہ میں چرتے ہیں نا تو گھومتے پھرتے خشک ہو کر ان کا گوبر ووبر سارا اتر جاتا ہے، خشک اتر جاتا ہے، اور کھا پی کر ماشاءاللہ موٹے تازے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آتے وقت کا منظر بڑا ہی حسین ہوتا ہے بنسبت جاتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ حسن والے کو پہلے ذکر کیا اور کم حسن والے کو بعد میں، اس لیے ترتیب تھوڑی سی یہاں بدلی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اس کے علاوہ اور فوائد کیا ہیں؟ تم اپنے بوجھ بھی تو ان پہ لادتے ہو، اپنے بوجھ بھی تو ان پہ لادتے ہو۔ جیسے بیل ہے نا، بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، اونٹوں پہ ویسے بھی لادتے ہیں، اور اونٹ گاڑی میں بھی چلتا ہے، اور اس طریقے سے بیلوں پہ تو خیر شاید نہ لادتے ہوں گے، لیکن بیل گاڑی میں تو استعمال ہوتا ہے۔ جی تو یہ خاص کر اونٹ جو ہے یہ بوجھ اٹھانے والا بھی ہے، تو اس کے اندر سارے منافع ہیں۔ تو تم اپنے بوجھ لادتے ہو، اٹھواتے ہو ان جانوروں پر،
الی بلد لم تکونوا بالغیہ، ایسے شہروں کی طرف کہ جن تک تم نہیں پہنچ سکتے، الا بشق الانفس، مگر بہت نفسانی اور جسمانی مشقت برداشت کر کے، یعنی فاصلے پر دور کے شہروں میں جب سامان لے جانا ہو تو تمہارے لیے سامان کا اٹھا کر لے جانا بہت ہی مشقت کا کام ہوتا ہے، تو اس مشقت کو دور کرنے کے لیے بھی یہ معین اور مددگار ہیں کہ سامان ان پہ لاد لو، خود بھی ان پہ سوار ہو جاؤ۔ تو دور دراز کے سفر اس زمانے میں یہی سفر کی سواریاں تھیں، یہی جانور تھے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار البتہ بڑا ہی شفقت کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے، یہ تم پر شفقت ہے کہ تمہارے لیے یہ ساز و سامان اس نے پیدا فرمائے۔ اچھا، یہ تو وہ جانور ہیں جن کا دودھ، جن کا گوشت، جن کے بال، جن کی کھال، جن کی ہڈیاں سارے ہی کارآمد ہیں اور جمال بھی ان میں ہے۔ اب کچھ ایسے جانوروں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا گوشت نہیں استعمال کیا جا سکتا، لیکن ان میں دیگر فوائد ہیں، یعنی دودھ نہیں دیتے، گوشت نہیں کھاتے، بس سامان ڈھونے کے کام آتا ہے، سواری کے کام آتے ہیں، اور اسی طرح جمال کے لیے بھی وہ ہے۔ تو وہ ان کا ذکر ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، یہ تین قسم کے جانور جو ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواری کرو۔ یہ تینوں سواری کے جانور ہیں، گھوڑا، خچر اور گدھا۔ خچر تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ جی، جو گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے ایک جنس وجود میں آتی ہے اور خود اس کی اپنی کوئی نسل نہیں ہوتی، یہ اپنی کوئی نسل نہیں ہوتی ہے، یہ بھی مضبوط جانور ہوتا ہے جی، اور اس پہ بھی خاصا بوجھ زیادہ جاتا ہے، سواری بھی کی جاتی ہے۔ اور گھوڑا تو ماشاءاللہ ہی سواری کا جانور، سامان بھی اٹھاتا ہے، اور گدھا یہ بھی سواری کا جانور ہے اور سامان بھی ڈھوتا ہے۔ گدھا احمق ہے تھوڑا سا دوسروں کی نسبت سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے بے وقوف کو۔ تو یہ تین جانور جن کا گوشت نہیں استعمال کیا جاتا، خچر اور گدھا تو بالاتفاق ایسے کہ جن کا گوشت ناقابل استعمال ہے۔ گھوڑے کے بارے میں کہ گھوڑے کا گوشت، کیونکہ اس کے بارے میں روایات حدیث دونوں طرح کی ہیں، حلت کی بھی ہیں اور حرمت کی بھی ہیں، اس لیے بعض ائمہ تو حلت کے قائل ہیں کہ حلال ہے، بعض کراہت کے، کیونکہ روایات دونوں طرح ہیں تو وہ کراہت کے کہ مکروہ ہے، لیکن حرام وہ بھی نہیں کہتے، یعنی حرام قطعی تو گھوڑا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بالکل حلال ہے یا کراہت ہے، یہ تھوڑا سا اس میں ہے، لیکن دوسرے دو جو ہے نا وہ تو حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے گدھے بھی پالتو گدھے کھائے جاتے تھے، یہ پالتو گدھے جنگلی نہیں، وہ تو حلال ہے اب بھی، تو پالتو گدھے جنگی خیبر کے موقع پہ حرام کیے گئے ہیں اس سے پہلے۔ اور جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان میں علت یہی ہے کہ وہ انسانی مزاج سے ان کا گوشت مطابقت نہیں رکھتا، یا ان کے گوشت میں انسانی مزاج کے لحاظ سے جسمانی خرابی ہوتی ہے یا روحانی خرابی ہوتی ہے، یا روح کو متاثر کرتے ہیں یا جسم کو متاثر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور کی، یا جسم روح دونوں کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے کہ بعض جانوروں میں ایسی بری خصلتیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، اگر ان کا گوشت کھایا جائے تو وہ عادتیں اور خصلتیں انسانوں میں بھی پیدا ہو جائیں گی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جی کہ بد خصلت جانوروں کو کھانے والوں کی خصلتیں کیا ہیں جی۔ اسی طرح اگر گدھے کے گوشت کو جائے تو چرا لیا تو پھر احمق ہوتے ہیں، احمق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کا گوشت حلال کیا جو انسانی مزاج سے روحانی جسم کے وہ مطابقت رکھتے ہیں۔
تو وہ 8 قسم کے وہ جانور ہیں، کچھ جنگلی جانور بھی ہیں۔ تو لترکبوا وزینا، یہ 3 قسم کے جانور اس لیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پہ سواری کی ہے، گھوڑے پہ بھی آپ نے سواری کی، خچر پہ بھی کی، اور گدھے پہ بھی آپ نے سواری کی اس زمانے میں، اور اونٹ پہ تو باشر اونٹ تو کھائی زیادہ۔ وزینہ، اور دوسرا مقصد ان کے ایک تو سواری ہے، سامان ڈھونا، اور ایک زینت ہے ان میں بھی۔ جب گھوڑے گدھے یہ بھی قطار میں جاتے ہیں تو ایک اچھا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو پرانی سواریاں ہیں۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ سواریاں بھی جو ابھی تم نہیں جانتے، ابھی تم نہیں جانتے۔ اب قیامت تک آنے والی جتنی بھی جدید ترین سواریاں ہوں گی نا، یہ اس آیت کے اندر، اس حصے میں سب کا ذکر ہو گیا۔ یخلق ما لا تعلمون، ٹھیک۔ تو بہرحال اب یہ جتنی سواریاں ہیں آج کل جو وجود میں آئی ہیں، سائیکل سے لے کر سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ٹرک، بس، ٹرین، جی، اور بحری جہاز، ہوائی جہاز، جی، یہ سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ اور نہ معلوم یہ ہمارے دور کی سواریاں ہیں تیز رفتار، آگے اور کتنی تیز رفتار اگر دنیا بچی خیر سے تو اور کتنی پیدا ہو جائیں گی۔ تو اب کتنا سفر قریب ہو گیا تیز ترار سواریوں سے کہ ساری دنیا ایک گھر کی طرح ہوگی۔ جو مہینوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگ گیا، جی۔ تو اس وقت سب سے زیادہ تیز سواری جو ہے وہ جہاز ہے۔ یہ بھی انسان کا شوق ہے۔ کسی وقت پرواز کا شوق انسان کو ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلا آدمی جس کو پرواز کا شوق ہوا وہ اسپین کا تھا، اندلس کا۔ اس کے دل میں شوق ہوا کہ پرندے اڑ رہے ہیں تو ہم بھی اڑنا چاہیے۔ ویسے ہمارے ان سواری میں استاد بھی پرندے ہیں، یہ جہازوں کے استاد پرندے ہیں، بحری جہازوں کے کشتیاں ہیں، یعنی کشتیاں جو ہیں یہ مچھلیاں ہیں، یہ ڈوبنا تیرنا انہوں نے سکھایا نا، اڑنا انہوں نے سکھایا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے استاد ہی بنائی انسان کے لیے۔ تو ان سواریوں کی براہ راست تخلیق تو اللہ نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، براہ راست تو اللہ نہیں کرتے، جیسے کہ گھوڑا گدھا یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ان کی تو انسان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے لیے ان سواریوں کا مواد کس نے پیدا کیا، جن چیزوں سے ہم یہ سواریاں بناتے ہیں وہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، لوہا، تانبا، پیتل، یہ دھاتیں کس نے پیدا کی ہیں، یہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے، اللہ نے تو پیدا کی ہے۔ اور پھر انسان کو یہ سوچ سمجھ یہ کس نے عطا کی ہے؟ تو یوں ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ اللہ ہی خالق ہے ان کا بھی۔ اور یخلق ما لا تعلمون، اللہ ہی کی تخلیق میں یہ بھی آتی ہے۔ تو بہرحال پہلے ایک اندلسی کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے گدھ کے پر ہاتھوں کے ساتھ باندھے، گدھ جانتے ہیں بڑے بڑے پر، اور تھوڑے سے ہاتھ اوپر کیا، تھوڑا سا اٹھا تو کہاں اٹھ سکتا ہے، تو بیچارہ دھڑام سے گرا اور زخمی ہو گیا اس کی تو۔ لیکن دیکھ کر لوگوں کے جذبات میں کہ بھئی یہ بھی کچھ طریقہ ہے، تو یوں آہستہ آہستہ لوگوں نے اٹھنا زمین سے شروع کر دیا، گرتے پڑتے 8 صدیاں بیت گئی پر آدمی کو اس میں کمال حاصل نہیں ہوا۔ اور پہلا جہاز جو کامیابی سے پرواز کیا 1904 میں، یہ 800 سالوں کی جد و جہد کے بعد انسان نے پرواز باقاعدگی کے ساتھ کی، اور اس کے بعد سے پھر کئی قسم کے جہاز اب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب یہاں کی کیا بات ہے، اب تو ہم کمندیں اوپر ڈال رہے ہیں، کہتے یہ تو ہو گیا ہے، اب چاند، پھر کہتے چاند پہ بھی ہم نے جھنڈا گاڑ لیا ہے، اب مریخ، پتہ نہیں مطلب۔ تو یخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ سواریاں جو فی الوقت تم نہیں جانتے۔
یہ تو کچھ نعمتوں کا ذکر ہوا. اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. یہ ساری نعمتیں مادی ہیں، ساری نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. یہ ساری کامیابیاں ایک حد تک ہیں. جو جاویدانی اور مستقل کامیابی ہے، فرمایا ہم نے وہ بھی بتا دی ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف جاتا ہے سیدھا رستہ. یہ ہے اصل کامیابی کی بات. اللہ کی طرف جاتا ہے سیدھا رستہ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ رستہ ایک نہیں، وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ رستے ٹیڑے ویڑے بھی ہیں، کہیں ان پہ نہ نکل پڑنا. تو قصد السبیل وہی صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کیا نا، اہدنا الصراط المستقیم، اسی کا نام قصد السبیل. تو اللہ کی طرف قصد السبیل، سیدھا رستہ جاتا ہے. اس سیدھے رستے کو اختیار کرو گے تو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد مستقل جنت کی نعمتوں تک پہنچ جاؤ گے. فانی نعمتوں کے بعد باقی نعمتوں کی رسائی ہوگی. لیکن خیال کرنا تو منہا جائر، کچھ رستے ٹیڑے ویڑے بھی ہیں، ان پہ نکل گئے تو جہنم کی وادی میں پڑ سکتے ہو. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. سوال ہی پیدا ہوتا کہ یا اللہ یہ پھر ٹیڑے کیوں لگائے ہیں؟ وہ ایک ہی شاعرہ جی 95 ہی ہوتی تو یہ ایگزیکٹ تھا درست. ہاں تو یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے. ہم یہ چاہتے تو وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی. کوئی غلط رستہ لیتا ہی نہیں، کوئی غلط رستے پہ قدم رکھتا ہی نہیں. لیکن پھر ابتلا اور آزمائش تو نہ ہوتی نا، امتحان تو نہ ہوتا نا. امتحان میں امتحان دینے والے کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، اور ہم نے تو دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. اس لیے جہاں سیدھا رستہ ہوگا وہاں ٹیڑھے رستے بھی ہوں گے، اور سیدھے رستے کی ہم نشاندہی کر دیں گے. یہ ہے. اب کوئی اپنی مرضی سے ادھر ادھر جاتا تو جائے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. اس لیے دارالامتحان میں ہر قسم کے رستوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ امتحان نہ ہوگا، پھر دنیا نہ رہے گی. تو اس لیے بتا دیا کہ یہ رستہ سیدھا ہے، اس پہ چلو. سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.